ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران نے عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز میں کمرشل شپنگ روٹ کے حوالے سے اہم اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے فارن منسٹری اسپوکس مین اسماعیل باغئی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شپنگ روٹ کے جغرافیکل کوآرڈینیٹس پر باہمی اتفاق ہو گیا ہے اور مشترکہ اعلان کی تیاری چل رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ روٹ دنیا کے سب سے اہم آئل اور گیس شپنگ راستوں میں سے ایک اسٹریٹ آف ہارموز میں کمرشل جہازوں کی روانگی اور آمد کو بہتر بنانے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ اس قدم کو شپنگ ٹریفک بحال کرنے اور علاقائی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جاپان کے ہیروشیما شہر نے ایٹامک بامبنگ کی 81ویں اینیورسری کے موقع پر پیس میموریل سیریمنی منعقد کی۔ اس سیریمنی میں تقریباً 50,000 افراد اور 120 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے شامل ہوئے۔ ہیروشیما کے میئر کے ماتسوئی نے نیوکلیئر ویپنز کے خلاف دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھیار انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بھی نیوکلیئر ڈسارمنٹ پر زور دیا اور امن اور تعاون کی اہمیت بتائی۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹامک بام گرایا تھا، جس میں تقریباً 1,40,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سیریمنی کے دوران متاثرین کو خراج عقیدت پیش کی گئی اور دنیا سے نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمے کی اپیل کی گئی۔ میٹا کے CEO مارک زکربرگ نے وزیر اعظم نریندر مودی کا فیس بک ویڈیو چند گھنٹوں کے لیے ہٹنے کے معاملے پر معافی مانگی ہے۔ رپورٹس کے مطابق میٹا کے سینئر آفیشیلز نے بھارت کے منسٹری آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ملاقات کے دوران اس واقعے کو آپریشنل ایرر قرار دیا۔ بھارت حکومت اور پارلیمنٹری IT کمیٹی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مارک زکربرگ سے ذاتی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میٹا نے معافی کے بعد حکومت کو یقین دلایا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دسمبر میں بنگلہ دیش واپس لوٹے گی اور وہ کسی گرفتاری یا موت کی سزا کے خوف سے نہیں ڈرتی۔ نیو دلی سے ورچوئل پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جائیں اور ملک میں جمہوریت اور انصاف بحال کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ اگر انہیں گرفتار کیا جائے یا جیل بھیجا جائے تب بھی وہ بنگلہ دیش ضرور جائے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے یونین ہوم منسٹر امت شاہ پر الزام لگایا ہے کہ جنتر منتر میں احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس کے خلاف تشدد کروایا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پیسفل احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر پولیس ایکشن ہوا اور اس کے لیے امت شاہ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی جواب دہی طے کی جائے اور حکومت بتائے کہ پولیس کو ایکشن کا حکم کس نے دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اسٹوڈنٹس اپنے حق اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے احتجاج کر رہے تھے، لیکن پولیس نے زبردستی تشدد کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ کانگریس نے اس معاملے کی آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین منسٹر کرن رجیجو نے راجیہ سبھا میں کانگریس، سماجوادی پارٹی اور لیفٹ پارٹیز پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں اینٹی رام قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان پارٹیز نے رام مندر سے متعلق بحث میں حصہ نہیں لیا اور رام سے جڑے اہم موضوعات پر بھی واضح سٹینڈ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ رام بھارت کی تہذیب، تاریخ اور مذہبی روایت کا اہم حصہ ہے اور ان کی مخالفت عوام قبول نہیں کرے گی۔ دوسری طرف کانگریس اور اپوزیشن پارٹیز نے رجیجو کے الزامات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے اور کہا کہ BJP مذہبی موضوعات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 15 اگست کو نئے ریشن کارڈز کی تقسیم کا رسمی آغاز کریں گے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس پروگرام کا آغاز انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر کیا جائے گا اور اس کے بعد پوری ریاست میں نئے ریشن کارڈز مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ حکومت کے مطابق نئے ریشن کارڈز خاندان کی خاتون سربراہ کے نام پر جاری کیے جائیں گے اور تمام فیملی ممبرز کے نام کارڈ میں شامل ہوں گے۔ اس پروگرام کو تلنگانہ کی ویلفیئر اسکیمز اور فوڈ سیکیورٹی سسٹم کو مزید مضبوط بنانے کی اہم کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے ہائیڈرا کی طرح ایک الگ انفورسمنٹ ونگ بنانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حکومت ایک نیا سخت قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ فوڈ ایڈلٹریشن میں شامل افراد کو سخت سزا دی جا سکے۔ اس نئے ونگ کو ہائیڈرا اور ایگل کی طرح خاص سٹاف اور اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔
حیدرآباد پولیس اور ایچفاس ٹیم نے حال ہی میں 25 ٹن سے زیادہ ملاوٹی مسالے ضبط کیے اور کئی مقدمات درج کر کے ملزمین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے کہا کہ خطرناک کیمیکلز ملا کر غذا کو تیار کرنا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے برابر ہے۔ حکام کے مطابق نیا قانون اور انفورسمنٹ نظام چند ہفتوں میں فائنل کیا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد عوام کو محفوظ اور معیاری غذا فراہم کرنا ہے۔ تلنگانہ کے گگ اور پلیٹ فارم ورکرز نے 8 اگست سے غیر مدت ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ہڑتال میں ایپ بیسڈ کیب ڈرائیورز، آٹو ڈرائیورز، گوڈز ٹرانسپورٹ ڈرائیورز اور فوڈ ڈیلیوری ورکرز حصہ لیں گے۔ ورکرز یونینز کا کہنا ہے کہ ان کے ویج ریفارمز، منیمم بیس فیئر، سوشل سیکیورٹی اور ویلفیئر بورڈ کے مطالبات اب تک پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے تلنگانہ پلیٹ فارم بیسڈ گگ ورکرز ایکٹ کے رولز کو فوراً نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے سکولز میں لگاتار 3 دن کی چھٹی رہے گی۔ رپورٹس کے مطابق 8 اگست کو سیکنڈ سیٹرڈے، 9 اگست کو سنڈے اور 10 اگست کو بونالو فیسٹیول کے سلسلے میں ہالیڈے اسکیڈول میں چھٹی دکھائی گئی ہے۔ اس اسکیڈول کے مطابق اسٹوڈنٹس کو لگاتار 3 دن کا بریک ملے گا اور سکولز 11 اگست سے دوبارہ اپنی کلاسز شروع کریں گے۔ بونالو تلنگانہ کے ایک اہم فیسٹیول ہے جس کے دوران حیدرآباد کے کئی علاقوں میں جلوس اور مذہبی تقریبات منعقد ہوتے ہیں، جس کے سبب شہر کے کئی حصوں میں ٹریفک اور پبلک ارینجمنٹس بھی متاثر رہنے کا امکان رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین، مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربہ کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔